کیا آپ کبھی کسی کام میں ڈوب گئے کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا؟ اسی کیفیت کو فلو کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ اپنی توجہ، صلاحیت اور توانائی کو درست سمت میں استعمال کر کے زندگی میں حقیقی اطمینان کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پارٹ 1 میں ہم نے چیپٹر 1 سے 3 تک کیا تھا۔ چیپٹر 1 ہیپینس ریوزٹڈ، چیپٹر 2 دی اناٹومی آف کانشیسنس، چیپٹر 3 انجوائمنٹ اینڈ دی کوالٹی آف لائف۔ اس حصے میں ہم نے خوشی، شعور، توجہ، ذہنی انتشار اور حقیقی لطف کو سمجھا اور جانا کہ زندگی کا معیار ہمارے تجربے سے کیسے متاثر ہوتا ہے۔ پھر ہم نے اس کا پارٹ 2 چیپٹر 4 سے 6 تک کیے۔ چیپٹر 4 دی کنڈیشنز آف فلو، چیپٹر 5 دی باڈی ان فلو، چیپٹر 6 دی فلو آف تھاٹ۔ اس حصے میں ہم نے جانا کہ فلو کن حالات میں پیدا ہوتا ہے اور جسم، حواس، موسیقی، سوچ، سائنس، فلسفہ اور سیکھنے کے ذریعے اسے کیسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم کتاب کے لاسٹ پارٹ یعنی پارٹ نمبر 3 اور چیپٹر 7 سے 10 کریں گے، تو چلیے سمجھتے ہیں چیپٹر نمبر 7 کو۔ چیپٹر 7 ورک ایز فلو۔ اس چیپٹر میں مصنف ہماری زندگی کے ایک بہت بڑے حصے یعنی کام کو فلو کے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا بڑا حصہ کام میں گزارتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اکثر لوگ کام کو خوشی کے بجائے مجبوری، تھکن اور وقت کے ضیاع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مصنف سوال اٹھاتے ہیں، اگر ہماری زندگی کا اتنا بڑا حصہ کام میں گزرتا ہے تو ہم اپنے کام کو ایسا تجربہ کیوں نہ بنا دیں جس میں ہمیں دلچسپی اور اطمینان حاصل ہو۔ ورک ایز فلو۔ کام اس وقت فلو کا ذریعہ بن سکتا ہے جب انسان اپنے کام میں مکمل طور پر شامل ہو جائے۔ اگر کام میں واضح مقصد ہو، مناسب مشکل ہو، اپنی صلاحیت استعمال کرنے کا موقع ملے اور انسان کو اپنی کارکردگی کا اندازہ ہوتا رہے، تو کام محض روزگار نہیں رہتا، وہ ایک دلچسپ اور بامعنی تجربہ بن سکتا ہے۔ مثلاً ایک کاریگر جب کسی چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنانے میں پوری طرح مصروف ہو جاتا ہے تو اسے ہر لمحے اپنی توجہ، مہارت اور تخلیقی صلاحیت استعمال کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے کام صرف پیسے کمانا نہیں رہتا، کام کرنے کا عمل ہی اطمینان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آٹوٹیلک ورکرز۔ ایسے کارکن جو اپنے کام میں ہی دلچسپی اور اطمینان تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، انہیں مصنف خود مقصدی کارکن کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ صرف تنہا انعام یا ترقی کے لیے کام نہیں کرتے، وہ اپنے کام میں سیکھنے، بہتری، چیلنج اور مہارت تلاش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مشکل کام بھی ان کے لیے ہمیشہ بوجھ نہیں بنتا۔ وہ سوچتے ہیں، میں اس کام سے کیا حاصل کر سکتا ہوں، نہ کہ صرف یہ کام کب ختم ہوگا۔ آٹوٹیلک جابز۔ کچھ کام اپنی ساخت کے اعتبار سے بہاؤ پیدا کرنے کے زیادہ مواقع دیتے ہیں۔ ایسے کاموں میں عموماً واضح مقصد، مناسب چیلنج، آزادی، مہارت کے استعمال اور کارکردگی کا اندازہ لگانے کے مواقع موجود ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم بات ہے،
کوئی کام صرف اپنے نام یا پیشے کی وجہ سے بہاؤ والا نہیں ہوتا۔ ایک ہی کام ایک شخص کے لیے دلچسپ ہو سکتا ہے اور دوسرے کے لیے انتہائی بورنگ۔ اصل فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ انسان اپنے کام کو کس طرح دیکھتا ہے اور اس میں اپنی صلاحیتوں کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ دی پیراڈاکس آف ورک، یہ چیپٹر ایک بہت دلچسپ تضاد سامنے لاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کاش مجھے کام نہ کرنا پڑتا، میں سارا وقت فارغ رہتا، لیکن جب انہیں واقعی فارغ وقت ملتا ہے تو وہ ہمیشہ خوش یا مطمئن نہیں رہتے، کیونکہ کام کے دوران انسان کے پاس ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ کرنے کو ہوتا ہے، اپنی صلاحیت استعمال کرنے کا موقع ہوتا ہے، وقت منظم ہوتا ہے اور توجہ کسی سرگرمی پر مرکوز ہوتی ہے، جبکہ فارغ وقت میں انسان کے پاس یہ ساخت ہمیشہ موجود نہیں ہوتی۔ اسی لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کام کے دوران خود کو زیادہ مصروف اور ذہنی طور پر زندہ محسوس کرتا ہے، لیکن چھٹی کے دن گھنٹوں بے مقصد بیٹھ کر بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ دی ویسٹ آف فری ٹائم، یہاں مصنف فارغ وقت کے ایک بڑے مسئلے کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فارغ وقت خود بخود خوشی لے آئے گا، لیکن اگر اس وقت کو کسی بامعنی سرگرمی میں استعمال نہ کیا جائے تو وہ آسانی سے بے مقصد وقت بن سکتا ہے۔ مثلاً انسان کئی گھنٹے بغیر کسی مقصد کے ایک چیز سے دوسری چیز دیکھتا رہے، اسے وقتی تفریح تو مل سکتی ہے، لیکن آخر میں وہ سوچ سکتا ہے میں نے اتنا وقت کیا کیا۔ مصنف کا مقصد یہ نہیں کہ انسان آرام نہ کرے، آرام ضروری ہے، اصل بات یہ ہے کہ فارغ وقت کو صرف بے مقصد وقت نہ بننے دیا جائے، اس میں مطالعہ، تحلیق، سیکھنے، ورزش، گفتگو، مشاغل یا ایسی سرگرمیاں شامل کی جا سکتی ہیں جو انسان کو حقیقی اطمینان دیں۔ ہم اکثر زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، کام کو مجبوری میں، فارغ وقت کو آزادی میں، لیکن مصنف ہمیں اس سوچ پر دوبارہ غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 8، انجوائنگ سولیٹیوڈ اینڈ ادر پیپل، تنہائی اور دوسروں کے ساتھ رہنے کا لطف۔ اس چیپٹر میں مصنف انسانی زندگی کے ایک بہت اہم پہلو پر بات کرتے ہیں۔ ہم اکیلے بھی رہتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی۔ انسان کو تنہائی بھی چاہیے اور تعلق بھی۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان ان دونوں کے درمیان توازن قائم نہیں کر پاتا۔ دی کنفلکٹ بٹوین بینگ alone اینڈ بینگ ود ادرس۔ انسان کے اندر دو مختلف صورتیں موجود ہوتی ہیں۔ ایک طرف وہ چاہتا ہے کہ اسے کچھ وقت اکیلے ملے تاکہ وہ سوچ سکے، آرام کر سکے اور اپنے خیالات کو سمجھ سکے۔ دوسری طرف اسے دوسرے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ تعلق، گفتگو اور محبت انسانی زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ اگر انسان ہر وقت دوسروں کے درمیان رہے تو اسے اپنے لیے وقت نہ ملنے کی شکایت ہو سکتی ہے، اور اگر وہ مسلسل اکیلے رہے تو اسے تعلق اور قربت کی کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ اسی لیے مسئلہ اکیلے رہنے یا لوگوں کے ساتھ رہنے میں نہیں، بلکہ دونوں کے درمیان مناسب توازن پیدا کرنے میں ہے۔ دی پین آف لونلی نیس، تنہائی اور اکیلے پن میں فرق۔ کبھی انسان اکیلا ہوتا ہے لیکن مطمئن ہوتا ہے، اور کبھی انسان لوگوں کے درمیان موجود ہوتے ہوئے بھی
خود کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ تنہائی اس وقت تکلیف دہ بن سکتی ہے جب انسان کے پاس کسی سے اپنے خیالات، جذبات یا تجربات بانٹنے کا موقع نہ ملے۔ ایسی صورت میں ذہن اپنے ہی خیالات میں الجھ سکتا ہے اور منفی سوچ زیادہ طاقتور محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس لیے انسان کے لیے باہمی تعلقات بہت اہم ہیں۔ ٹیمنگ سولیٹیوڈ۔ مصنف یہ بھی بتاتے ہیں کہ انسان کو تنہائی سے گھبرانے کے بجائے اسے استعمال کرنا چاہیے۔ اکیلے رہنے کا وقت اگر بے مقصد خیالات میں گزرے تو تنہائی پریشان کن بن سکتی ہے، لیکن اگر اسی وقت کو مطالعہ، لکھنے، سوچنے، تحلیل کرنے یا کسی ہنر کو سیکھنے میں استعمال کیا جائے تو تنہائی ایک مثبت تجربہ بن سکتی ہے۔ یعنی ہمیں صرف تنہائی سے بچنے کی ضرورت نہیں، ہمیں تنہائی کو بامعنی بنانا بھی سیکھنا چاہیے۔ فلو اینڈ فیملی۔ خاندان انسان کی زندگی میں بہاؤ کا ایک اہم ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک ایسا خاندان جہاں افراد ایک دوسرے کی بات سنتے ہوں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہوں اور مل کر بامعنی سرگرمیاں کرتے ہوں، وہاں تعلقات زیادہ مضبوط ہو سکتے ہیں۔ خاندان میں بھی بہاؤ اس وقت پیدا ہو سکتا ہے جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ صرف وقت گزارنے کے بجائے کسی سرگرمی میں حقیقی طور پر شامل ہوں۔ مثلاً مل کر کھانا بنانا، کسی موضوع پر گفتگو کرنا، سفر کرنا یا کوئی مشترکہ کام کرنا۔ ایسے تجربات تعلقات کو بھی گہرا بنا سکتے ہیں۔ انجوائنگ فرینڈز۔ دوستی صرف ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا نام نہیں۔ اچھی دوستی میں انسان کو ایسا شخص ملتا ہے جس کے ساتھ وہ اپنے خیالات بانٹ سکتا ہے، نئی چیزیں سیکھ سکتا ہے اور اپنی شخصیت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ بامعنی دوستیاں وہ ہوتی ہیں جن میں صرف تفریح ہی نہیں بلکہ گفتگو، سیکھنے، تعاون، مزاح اور مشترکہ تجربات بھی شامل ہوں۔ ایسی دوستی انسان کو تنہائی سے بچانے کے ساتھ ساتھ زندگی کو زیادہ دلچسپ بھی بنا سکتی ہے۔ دی وائڈر کمیونٹی۔ انسان صرف اپنے خاندان اور دوستوں تک محدود نہیں، وہ ایک بڑے معاشرے کا حصہ بھی ہے۔ جب انسان اپنی صلاحیتوں کو صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے فائدے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے تو اسے زندگی میں ایک وسیع مقصد کا احساس ہو سکتا ہے۔ کسی کی مدد کرنا، علم بانٹنا، معاشرے کے لیے کام کرنا یا کسی مشترکہ مقصد میں حصہ لینا انسان کو یہ احساس دے سکتا ہے کہ میں صرف اپنی زندگی نہیں گزار رہا بلکہ کسی بڑی چیز کا حصہ ہوں۔ یہ احساس زندگی کو زیادہ بامعنی بنا سکتا ہے۔ انسان کو اچھی زندگی کے لیے تنہائی اور تعلق دونوں کی ضرورت ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہم ہمیشہ اکیلے رہیں یا ہمیشہ لوگوں کے درمیان رہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم تنہائی کو بامعنی بنانا، تعلقات کو گہرا کرنا اور دوسروں کے ساتھ گزارے وقت کو ایک پازیٹیو تجربے میں تبدیل کرنا سیکھیں۔ چیپٹر نمبر 9 چیٹنگ کیاؤس۔ اس چیپٹر میں مصنف زندگی کے ایک مشکل پہلو پر بات کرتے ہیں: مصیبت، دباؤ، نقصان اور غیر متوقع حالات۔ ہم زندگی کو ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلا سکتے۔ کبھی بیماری، ناکامی، مالی مشکلات، تعلقات کے مسائل یا کوئی اچانک حادثہ ہماری زندگی کا معمول بدل دیتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا مشکل حالات ہماری خوشی اور ذہنی سکون کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں؟ مصنف کے مطابق ایسا ضروری نہیں۔ انسان اپنے شعور کو منظم کرنا سیکھ لے تو وہ مشکل حالات کے باوجود اپنی زندگی میں
معنی اور مقصد پیدا کر سکتا ہے۔ ٹریجڈیز ٹرانسفارمڈ، زندگی میں بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ نقصان ہو چکا ہو، کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا ہو یا کوئی تکلیف دہ واقعہ پیش آ گیا ہو تو ماضی کو واپس نہیں لایا جا سکتا، لیکن ایک چیز ہمارے اختیار میں رہ سکتی ہے، ہم اس واقعے کو کس معنی میں دیکھتے ہیں۔ دو انسان ایک جیسی مشکل سے گزر سکتے ہیں، لیکن دونوں کا رد عمل مختلف ہو سکتا ہے۔ ایک شخص مصیبت کو اپنی زندگی کا اہتمام سمجھ سکتا ہے، دوسرا اسی تجربے سے کچھ سیکھ کر اپنی زندگی کی نئی سمت تلاش کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تکلیف حقیقی نہیں تھی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسان بعض اوقات تکلیف دہ تجربے کو بھی معنی خیز تجربے میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کوپنگ ود سٹریس، تناؤ زندگی کا حصہ ہے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ مشکل واقعہ پیش آیا، اصل مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارا ذہن اس واقعے کو کس طرح محسوس اور سمجھتا ہے۔ اگر انسان ہر مشکل کو اپنے قابو سے باہر سمجھ کر مسلسل پریشان ہوتا رہے تو اس کی ذہنی توانائی بکھر سکتی ہے، لیکن اگر وہ مسئلے کو حصوں میں تقسیم کرے اور یہ دیکھے کہ اس صورتحال میں میرے اختیار میں کیا ہے، تو اس کی توجہ دوبارہ منظم ہو سکتی ہے۔ مشکل حالات میں چھوٹے چھوٹے قابل عمل مقاصد بنانا، اپنی توجہ موجودہ مسئلے پر رکھنا اور حالات سے سیکھنے کی کوشش کرنا انسان کو دباؤ سے نپٹنے میں مدد دے سکتا ہے۔ دی پاور آف ڈسیپیٹیو اسٹرکچرز، یہ اصطلاح بظاہر مشکل ہے، لیکن اس کا بنیادی تصور بہت دلچسپ ہے۔ قدرت میں بعض نظام ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اندر موجود بے ترتیبی کے باوجود ایک نئی ترتیب پیدا کر سکتے ہیں۔ مصنف اسی خیال کو انسانی زندگی سے جوڑتے ہیں۔ انسان بھی مشکل حالات میں صرف ٹوٹنے کے بجائے اپنے اندر نئی ترتیب پیدا کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص ناکامی کے بعد اپنی زندگی کے مقاصد پر دوبارہ غور کرتا ہے، وہ اپنی غلطیوں کو سمجھتا ہے، اپنی ترجیحات تبدیل کرتا ہے اور ایک نئی سمت اختیار کرتا ہے۔ یوں ایک مشکل تجربہ اس کی زندگی میں پہلے سے مختلف بلکہ بعض اوقات زیادہ مضبوط ترتیب کر سکتا ہے۔ دی آٹوٹیلک سیلف آ سمری، یہاں مصنف پچھلے ابواب کے ایک اہم تصور یعنی خود مقصدی شخصیت کو دوبارہ سامنے لاتے ہیں۔ ایسا انسان زندگی کے ہر تجربے سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ صرف اچھے حالات میں ہی دلچسپی اور اطمینان تلاش نہیں کرتا، بلکہ مشکل حالات میں بھی یہ سوال پوچھ سکتا ہے، میں اس صورتحال سے کیا سیکھ سکتا ہوں، اب میرے لیے کیا ممکن ہے، میں اپنی توجہ کہاں استعمال کر سکتا ہوں۔ یہی رویہ انسان کو حالات کا مکمل غلام بننے سے بچا سکتا ہے۔ خود مقصدی انسان اپنی خوشی کو صرف دولت، شہرت، آرام یا دوسروں کے رویے سے وابستہ نہیں کرتا، وہ اپنی توجہ اور شعور کو منظم کرنے کی صلاحیت کو اپنی زندگی کا اہم ذریعہ بناتا ہے۔ چیپٹر نمبر 10، دی میکنگ آف میننگ، معنی کی تشکیل۔ یہ کتاب فلو کے آخری حصے کا ایک نہایت اہم چیپٹر ہے۔ یہاں رائٹر اس سوال پر توجہ دیتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کو صرف خوشگوار ہی نہیں بلکہ بامعنی کیسے بنا سکتا ہے۔ انسان کے پاس کامیابی، دولت اور سہولتیں موجود ہوں، لیکن اگر اسے اپنی زندگی کا مقصد اور سمت معلوم نہ ہو تو اندر سے خالی پن محسوس ہو سکتا ہے۔ واٹ میننگ مینز،
معنی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہمارے زندگی میں کوئی مقصد موجود ہو۔ معنی اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی زندگی کے مختلف تجربات، کامیابیوں، ناکامیوں اور تعلقات کو ایک بڑی تصویر کے طور پر دیکھنے لگتا ہے۔ مثلاً ایک شخص اپنی زندگی میں کئی مشکلات سے گزرتا ہے۔ اگر وہ ہر واقعے کو الگ الگ دیکھے تو اسے صرف پریشانیاں نظر آئیں گی، لیکن اگر وہ پیچھے مڑ کر دیکھے کہ ان تجربات نے اسے کیا سکھایا اور وہ کس انسان میں تبدیل ہوا، تو ان واقعات کے درمیان ایک تعلق نظر آنا شروع ہو سکتا ہے۔ کلٹیویٹنگ پرپس۔ بامعنی زندگی کے لیے مقصد ضروری ہے، لیکن مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے مجھے زیادہ پیسہ کمانا ہے، بلکہ انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے میں اپنی صلاحیت کس کام کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی سے دوسروں کے لیے کیا فائدہ پیدا کر سکتا ہوں۔ جب انسان کے سامنے ایسا مقصد ہو جو اس کی اپنی ذات سے بڑا ہو تو روزمرہ کی مشکلات بھی زیادہ قابل برداشت محسوس ہو سکتی ہیں۔ فورگنگ ریزولو۔ صرف مقصد جان لینا کافی نہیں۔ زندگی میں ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں جہاں انسان کو اپنے مقصد سے ہٹنے کا دل کرتا ہے۔ یہاں عزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ عزم کا مطلب یہ ہے کہ انسان مشکل، ناکامی یا وقتی مایوسی کے باوجود اپنی ڈائریکشن کو برقرار رکھے۔ ایک مضبوط مقصد انسان کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے کہ آج مشکل ہے لیکن میں اپنا راستہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہی مستقل مزاجی وقت کے ساتھ زندگی کو ایک واضح سمت دیتی ہے۔ ریکورنگ ہارمونی۔ زندگی ہمیشہ ہماری خواہش کے مطابق نہیں چلتی۔ کبھی ہماری ترجیحات آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، کبھی کام اور خاندان کے درمیان توازن مشکل ہو جاتا ہے، کبھی ہماری خواہشات اور ہماری ذمہ داریاں ایک دوسرے کے مخالف نظر آتی ہیں۔ ایسے حالات میں انسان کے اندر انتشار پیدا ہو سکتا ہے۔ مصنف کے مطابق بامعنی زندگی کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ انسان اپنے زندگی کے مختلف حصوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا سیکھے، یعنی زندگی کا ہر حصہ ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے ایک بڑی سمت میں کام کرے۔ دی یونیفیکیشن آف میننگ ان لائف لانگ تھیمز۔ یہ چیپٹر ایک بہت گہرے تصور پر ختم ہوتا ہے، زندگی کے مختلف تجربات کو ایک بڑے موضوع میں متحد کرنا۔ اگر انسان کی زندگی میں مختلف واقعات ہوتے ہیں، بچپن، تعلیم، کام، تعلقات، کامیابیاں، ناکامیاں، مشکلات اور تبدیلیاں، بظاہر یہ سب الگ الگ واقعات لگتے ہیں، لیکن جب انسان اپنی پوری زندگی کو ایک وسیع تناظر میں دیکھتا ہے تو اسے اپنی زندگی میں کچھ دیر پا موضوعات نظر آ سکتے ہیں۔ کسی شخص کی زندگی کا مرکزی موضوع علم ہو سکتا ہے، کسی کا خدمت، کسی کا تخلیق، کسی کا خاندان اور کسی کا مسلسل خود کو بہتر بنانا۔ جب انسان اپنی زندگی کے مختلف تجربات کو ایسے ہی ایک بڑے مقصد سے جوڑ لیتا ہے تو زندگی زیادہ مربوط اور بامعنی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اچھی زندگی صرف خوشی حاصل کرنے کا نام نہیں، اپنی زندگی کو معنی دینے کا نام بھی ہے۔ انسان ہمیشہ حالات کو تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنی زندگی کے واقعات کو ایک بڑی کہانی کا حصہ بنا سکتا ہے۔ جب مقصد، عزم، ہم آہنگی اور زندگی کی ایک واضح سمت آپس میں جڑ جائیں تو انسان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کی زندگی کے مختلف تجربات بے ترتیب نہیں تھے۔ معنی ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم صرف زندگی گزار نہیں رہے بلکہ کسی سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔